یہ ماشاءاللہ خوبصورت تو سوال ہے، مگر میں آپ کو ایک بات کہوں، اللہ نے کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی پیغمبر نے پورا نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا. صرف ایک پیغمبر کو کہا گیا کہ شاہد ہے، نذیر ہے، تو پورا مذہب چلتا چلتا اس سنگولر شہادت کو بڑھ رہا تھا، ایک سنگل شہادت کو. یہ سچ ہے کہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اگر اللہ پہ کوئی نظری شہادت نہ ہوتی تو ہمارے پاس کیا ثبوت تھا. ہمارے پاس جو واحد سورس تھی وہ پیغمبروں پہ تھی، کہ کوئی پیغمبر کہے گا میں نے اللہ کو دیکھا، کوئی اللہ کو دیکھنے والا نہیں تھا، کسی نے شہادت نہیں دی. اس سے بڑی مجبوری بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ وہ تکلیم اللہ میں ہے، وہ اللہ سے کلام کر رہے تھے. انہوں نے جرأت بھی کی، کہا بھی کہ اللہ مہربانی فرما مجھے اپنا آپ دکھا دے. تو حکم ہوا کہ ھذا لن ترانی، کہ یہ تو دعویٰ ہے، تو نہیں دیکھ سکے گا. ہاں یہ جو میں آگے بات کروں تھوڑا سے ہماری اپنی عقل سے غور کی. کہا ہاں میں اپنا جلوہ اس پہاڑ پہ پھینک رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ سہار گیا تو بھی دیکھ سکے. سو پروردگار نے اپنے رخ انور کی ایک جھلک اس پہاڑ، وہ سرما بن گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا تھا جو اس پہاڑ پہ تھا؟ اس کو تو موسیٰ نے ایک آدھے لمحے کے لیے دیکھا ہی ہوگا نا، نہیں سہار سکے. مگر ایک وہ شخص ہے کہ جس کو بلایا گیا، اپنا آپ دکھایا گیا، زمین و آسمان مگر کیسے؟ خادم حضرات، جو دیکھنے کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑتی تھی. اللہ کے رسول کو 2 دفعہ تیاری کروائی، ایک بچپن میں شق صدر کیا گیا، ایک عین معراج سے پہلے ان کا سینہ چیرا گیا، اور جو ریزسٹنسز پاسبل خدا کو دیکھنے میں ہو سکتی تھی ریموو کی گئی. پھر اٹھایا گیا، پھر دکھایا گیا، پھر اتنا قریب لایا گیا کہ کعبہ قوسین او ادنا، کہ 2 ابروؤں کا فرق رہ گیا. یہ قوسین کہلاتی، ملی جلی لگتی، اتنے قریب لایا گیا. پھر کہا گیا یہ نہ ہو کہ تم باہر جا کے کو اس نے گھڑ لی ہیں. وما زاغ البصر وما طغى، اس کی آنکھ نے کجی نہیں کی، اس نے جو دیکھا وہی دیکھا جو اسے دکھایا گیا. اور یہ واحد شاہد ہے اللہ کی ذات پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبری آنی نہیں تھی، شاہد آ چکے تھے. اب میرے لیے گنجائش تھی یا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں یا محمد رسول اللہ پہ اعتبار کروں. بس میں نے اس سے بڑی بات پہ اللہ کے رسول پہ اعتبار کیا. اللہ کا رسول ایک چہرہ تھا، ایک زبان تھی، اسی سے قرآن نکلا، اسی سے حدیث نکلی. تو میں نے اپنے رسول پہ یہ اعتبار کیا کہ جس لفظ کو کہا اس نے کہا یہ میرا نہیں میرے خدا کا ہے. میں نے اعتبار کیا، میں نے ایک اعتبار نہیں کیا، میں نے بہت سارے اعتبارات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں تھا کہ ہر جھوٹا فاسق صادق اور امین کہلاتا، نہیں. صادق اور امین کا ٹائٹل میرے رسول کو اس لیے دیا گیا، خلقت میں آزمایا گیا، ہر ایک فرد و بشر نے گواہی دی کہ محمد رسول اللہ صادق اور امین ہے. پھر اسے حامل قرآن بنایا گیا، پھر اس نے قرآن کی شہادت دی، پھر اس نے پروردگار عالم کی شہادت دی. تو دراصل ایمان، رسالت پہ ایمان لانے کے بعد آپ کو خدا کی سچی آرزو کی طلب شروع ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ نے جان دیا ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہے. آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.